آپ نے بھی اس کو ریڈ کرنا ہے تو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اسٹیپ نمبر 4 اگین ریسائٹیشن. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ whilst remaining standing recite تعوذ اینڈ تسمیہ silently. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہم نے ثنا پڑھی تھی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی پوزیشن کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے ریمیننگ اسٹینڈنگ ریسائٹ تعوذ اینڈ تسمیہ، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ اینڈ تسمیہ پڑھنا ہے. I seek refuge in Allah from the rejected shaitan. In the name of Allah, the most beneficent, most merciful. Step number 5 recitation. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ ریسائٹ سورۃ الفاتحہ ناؤ. اب یہاں پہ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آفٹر تعوذ اینڈ تسمیہ وی مسٹ ہیو ٹو ریسائٹ سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ از الحمد للہ رب العالمین اینڈ سو آن، یعنی کہ اس کے آگے پورا پڑھ کے اس کو سنائیں گے. اس کا ترجمہ بھی اس کو پڑھ کے سنائیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. Praise be to Allah, the Lord of the entire universe, the most merciful, the most compassionate, the master of the day of recompense. You alone do we worship, and you alone do we turn to for help. Direct us on the straight way, the way of those whom you have favored, who did not incur your wrath, who are not astray. Step number 5 again recitation. Now recite any surah. یعنی کہہ رہے ہیں ناؤ، اب سورۃ الفاتحہ کے بعد ریسائٹ کریں. ریسائٹ میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ ریسائٹ اینی سورہ، یعنی کہ کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے. اب وہ کون سی ہونی چاہیے؟ کہہ رہے ہیں پہلی ناؤ ریسائٹ اینی سورہ، یعنی کہ کوئی بھی ایک سورت پڑھیں پورے قرآن پاک کے اندر ایکسیپٹ سورۃ الفاتحہ، اور منیمم 3 شارٹ آیات. ٹھیک ہے، اور کا مطلب ہوتا ہے یا تو کوئی سورہ پڑھے یا پھر منیمم 3 شارٹ آیات، یعنی کہ کوئی بھی چھوٹی کم سے کم 3 آیت. منیمم کا مطلب کم سے کم، شارٹ مطلب چھوٹی 3 آیات پڑھنی ہے. اور مطلب اگین یا 1 لانگ آیت، یعنی کہ 3 چھوٹی آیت ہے یا ایک بڑی آیت پڑھیں. نوٹ کہہ رہے ہیں توجہ کرنے کے لیے، سورہ is read following Surah Fatiha in all units of any sunnah and nafil salah. It is only required in the first 2 units of any fard salah. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سورہ جو ہے نا، جو سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھی جائے گی وہ ہر رکعت میں، ٹھیک ہے، یونٹس کا مطلب ہوتا ہے رکعت، تو وہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی. کس میں؟ سنت رکعتوں میں اور نفل رکعتوں میں. ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں آگے اٹ از اونلی ریکوائرڈ، یعنی کہ وہ صرف ریکوائرڈ ہے کس کے اندر؟ ان دا فرسٹ 2 یونٹ آف اینی فرض، اور فرض رکعت کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں سورت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کو یہ لازمی بتائیں کہ اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. سے ہی از اللہ دا ون اینڈ اونلی، اللہ the eternal absolute, he begetted not, nor he is. اچھا یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، forgetted ہے. he forgetted not, nor he forgotten, and there is none like unto him. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ جہاں ابھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کا ترجمہ، یہ میں نے ابھی پڑھا ہے، تو اس کا ترجمہ آپ جو ہے وہ یہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ نکال کے انگلش میں انٹرنیٹ سے بھی آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ آیا جو وہ عربی پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 7 رکوع. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مین شوڈ کیپ. اچھا مین کے اندر دیکھیں MEN ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو پلورل کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بات کرنی ہو جمع میں، ٹھیک ہے، تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ آخر میں S یا ES کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی کئی لفظ ایسے پڑھے جس کے اندر ہم لوگوں نے S لگایا.
تو اب جیسے ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہم کہتے ہیں ہینڈ، HAND، اور اگر ہم دو ہیں ہاتھوں کی بات کرتے ہیں یا دو سے زائد ہاتھوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر ایس لگاتے ہیں، یعنی کہ ہینڈس۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے اندر طریقے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک گرامر کی ڈیبیٹ ہے اور وہ کافی ڈیپ ہے کہ کہاں پہ ایس لگے گا کہاں پہ ES لگے گا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے مین، MEN۔ تو جب بھی ہمیں مردوں میں بتانا ہوتا ہے کہ ایک مرد، دو مرد یا دو سے زائد مرد، تو اس کے اندر ہم اسپیلنگ کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم ایس کا ورڈ استعمال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایس کا لیٹر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں کسی ایک مرد کی بات کروں گا تو میں کہوں گا مین، اور اگر یعنی کہ MAN، اور اگر میں کسی دو یا دو سے زائد مردوں کی بات کروں گا تو پھر میں کہوں گا مین۔ پروناؤنسیشن سیم رہے گی، صرف اسپیلنگ چینج ہو جائے گا، اب ہو جائے گا MEN۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پلورل کیس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ دو یا دو سے زائد مردوں کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ چونکہ ہم ہر مرد کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ استعمال کیا گیا مین۔ شڈ، شڈ اگین آ گیا، جو میں نے فرسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ شڈ کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، یعنی کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، کیپ دا بیک اینڈ آرمس اسٹریٹ اینڈ ہولڈ دا نیز ود دا فنگرز اپارٹ انشیورنگ دا آرمس ڈو ناٹ ٹچ دا باڈی۔ اب یہ پورا رکو کرنے کا طریقہ انہوں نے واضح کر کے بتایا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کریں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ورڈ ایسے ہیں کہ جو کہ نیو ہیں اور تھوڑے سے بڑے ورڈز بھی ہیں، اور اس کی پریکٹس لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ گیا، اسٹریٹ۔ اسٹریٹ کہتے ہیں سیدھے کو، کہہ رہے ہیں بھائی آرمز اسٹریٹ، آرمز کیا تھے، ہمارے ہاتھوں کو کہتے ہیں، تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اسٹریٹ ہونے چاہیے لازمی۔ اینڈ ہولڈ دا نیز، نیز کے سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، نیز کہتے ہیں ہم اپنے گھٹنوں کو، تو یہ کہہ رہے ہیں ہولڈ، ہولڈ کہتے ہیں پکڑنے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ آرمز آپ کے ہاتھ بالکل اسٹریٹ رہنے چاہیے اور آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑیں گے کس کو، نیز کو۔ پھر ود دا فنگر، اپنی انگلیوں کی مدد سے، ٹھیک ہے، اپارٹ انشورنگ دا آرمس ڈو ناٹ ٹچ دا باڈی، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو آرمس کا جو حصہ ہے وہ آپ کی باڈی سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پیٹ سے نہیں لگانا چاہیے، وہ بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر بالکل بھی جو ہے نا وہ لچک نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے ہمارا رکو کرنے کا، کس کے لیے، مردوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے واضح کیا وومنس کے لیے بھی، یعنی کہ اب یہاں پہ بھی ہم وہی بات کریں گے، وومین شوڈ اونلی bend over sufficiently so that the fingers can touch the knees with the fingers kept together۔ اچھا، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کو، جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صرف اتنا بینڈ ہو، اتنا سفیشینٹلی بینڈ ہو کہ ان کی جو ہاتھ کی فنگرز ہیں وہ آپ ان کی جو گھٹنے ہیں اس سے ٹچ ہو جائیں بس، اور انگلیاں جو ہوں گی وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے ملی بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے کھلی ہاتھ کی سے ہمیں اپنا گھٹنا ہولڈ کرنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، فنگرز ٹوگیدر ہونی چاہیے، کیپ ٹوگیدر۔ دین سے اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہے، ہاؤ پرفیکٹ از مائی لارڈ دا سپریم، ٹھیک ہے، جب ہم بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ،